جی ناظرین، فرنٹیئر پوڈ کاسٹ کی طرف سے میں اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار اورنگزیب خان موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکشن کریں گے ایک کتاب پر، اور یہ کتاب کئی حوالوں سے بہت اہم ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کتاب کو ہمیشہ سے اگنور کیا گیا ہے، اور یہ کسی سازش کے تحت نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سازش کے تحت، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ اتنی ٹاپ کلاس کتاب اورنگزیب جو کہ 1947 میں پبلش ہوئی ہے، اور سن آف دا سوائل نے اس کو لکھا ہے، لیکن آج بھی اس کتاب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے دا پٹھان، اور رائٹر ہے اس کا غنی خان، جو کہ بادشاہ خان اس کے صاحبزادے تھے۔ غنی خان ایک فلاسفر تھے، ایک شاعر تھے، اسکلپٹر تھے، اور ساتھ ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نثر بھی وہ کس کمال کی لکھتے تھے۔ اس پر ڈسکشن ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا اس کا وہ بیک گراؤنڈ دے دوں کہ غنی خان نے یہ کتاب 1947 میں جب لکھی اور انگریزی ہی میں لکھی، تو اس کے بعد یہاں پشاور یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں انگریزی کے جو پروفیسر تھے، جو انگریز تھے، تو وہ اس کو ماڈل کے طور پر کہ اس طرح لکھا جاتا ہے نثر کو، اتنی خوبصورت انگریزی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ لیکن میں خود مثال کے طور پر یعنی 30 ایئر ایج تک مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس قسم کی کوئی کتاب ہے۔ یہ تو پھر میں اور آپ ہم جب فرنٹیئر پوسٹ میں اخبار میں کام کرتے تھے تو فرنٹیئر پوسٹ والوں نے اس کو دوبارہ چھاپا، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اچھا دی پٹھان، کیونکہ آپ جب کسی کے سامنے دی پٹھان بک کی بات کریں تو ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں اولاف کیرو، جو کہ کلونیل ماسٹر تھے یہاں پر، اور اس نے پشتونوں کی ایک تاریخ پر کتاب لکھی تھی، تو فوراً وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھائی یہاں پر کسی پشتون نے بھی یہ کتاب لکھی۔ دونوں کتابوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا، جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں، کہ کس طرح یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن اسی خیال سے پھر میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس پر ایک سیشن بھی پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں۔ کئی ریڈنگ سرکلز میں نے اس کتاب پر بات کی ہے، لیکن آج ہم پوڈ کاسٹ میں بھی اس پر بات کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں اس چیز پر کہ آپ کے کیا امپریشنز ہیں غنی خان کی اس کتاب کے بارے میں۔ فیض، میں یہ بک جو ہے دوسری دفعہ، انفیکٹ تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریڈنگ سرکل پہ اس کو پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے لائک یو سیڈ کہ فرنٹیئر پوسٹ واز دا ٹائم جب ہم نے پہلی دفعہ اس کو ڈسکور کیا اور پتہ چلا ہمیں اس کے بک کے بارے میں۔ پہلے تو آپ کی جو بات تھی کہ یہاں پہ انگریز ٹیچر تھے ڈپارٹمنٹ میں اور انہوں نے کہا اس کو ایز اے ماڈل۔ لاسٹ ٹائم بھی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور نا فار دس پروگرام، میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس بک کو ہم اسکولوں میں اور کالجز میں نہیں پڑھا رہے۔ آئی مین ہر رسپیکٹ سے، ادر دین دا ٹائٹل، اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک ریس اور ایک اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں، گروپ کے بارے میں، ایتھنک گروپ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کی امینس ویلیو ہے جو لٹریری ویلیو، اور ایک تو آپ لٹریری سینس میں کہہ سکتے ہیں، لیکن وین ریڈنگ اٹ مجھے بار بار جو ہے جو لبنان کے جو فلاسفر پوئٹ ہیں خلیل جبران کا خیال آ رہا تھا، ایکسیپٹ خلیل جبران ڈزنٹ ہیو اے سینس آف ہیومر۔ غنی خان وڈ میک یو لاف آؤٹ لاؤڈ۔ پٹھان کی بات کرے گا، لیکن پٹھان کے کیریکٹر میں کوئی ایسی چیز سامنے لے آئے گا جو آپ کو اپنے اوپر ہنسائے گا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو رلاتا بھی ہے۔ اور اس کی اٹس اسینشلی اے بک which is written by a poet،
ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. بالکل. سو اٹ ہیز اے لارج ہارٹ. آئی مین بہت بڑا دل ہے اس کتاب میں, بہت بڑی جنروسٹی ہے. اور وہ کہتا بھی ہے کہ وہ اپنی باعث کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ آئی ایم بائسڈ, کہ میں خود پشتون ہوں. تو اس لحاظ سے اور یہ اس کا کمال ہے. جی دیکھیں آج کل جو سبالٹرن ٹریڈیشن میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں ہر رائٹر سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ بہت شروع میں آپ نے اپنا باعث اناؤنس کرنا ہوگا. اور دیکھیں اورنگزیب, جب تک آپ کا کوئی باعث ان فیور آف سم نیشن نہ ہو تو آپ اس کتاب کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر سکتے. باعث اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا فلاں قوم کے خلاف ایک باعث ہے اور اس باعث میں لکھتا ہوں. نہیں, آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بینگ اے پشتون, ٹھیک ہے نا, میں اس کتاب کو اس باعث کے ساتھ لکھ رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کہ جی پشتون ہے کون, میں دنیا کو بتا دوں اس حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے, ایک ریکوائرمنٹ اس وقت سبالٹرن اسٹڈیز میں بنی ہے. ایگزیکٹلی. اس کا ایک جو پیسیج ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پشتون وہ پوئٹ نے لکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ the Pathans have no written history. پٹھانس کی کوئی لکھی ہوئی ہسٹری نہیں ہے, but they have thousands of ruins. ruins کو ہم اردو میں کیا کھنڈرات, لیکن ان کے ہزاروں کھنڈرات ہیں. where the hungry stones tell their story to anyone who would care to listen. اب this is written like a poet, لیکن میرے لیے یہ سینٹینس جو تھا یہ کافی ریویلنگ اس لیے بھی تھا, which also makes me اس بک کے بارے میں جو میری فیلنگ ہے اس کو زیادہ وہ کرتی ہے, سالڈ کرتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشتونوں کے بارے میں کتابیں نہیں ہیں, پشتونوں کے بارے میں کتابیں لکھی اوروں نے ہیں, بٹ here's a book جو کہ ایک پشتون نے اپنے لوگوں کے بارے میں لکھی ہے. اینڈ کمنگ فرام دیٹ ایک خوبصورت اور کافی ڈیپ پروفاؤنڈ بک ہے. تو جہاں میرا سینس آف لاس بھی ہوتا ہے کہ میرے بارے میں یا میرے لوگوں کے بارے میں لکھا نہیں گیا پشتونوں کے بارے میں, دین آئی آلسو فیل کہ یہ ایک کتاب جو ہے ایک کانسولیشن بھی ہے ایک بڑے لحاظ سے. چاہیے تھا زیادہ لکھا جاتا, اور یہ خود بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی ریٹن ہسٹری نہیں ہے اپنے بارے میں, لیکن میرے لیے کافی کنسولیشن ہے کیونکہ یہ کتاب آئی مین غنی خان کے نظر سے تو میں دیکھتا ہی ہوں پشتونوں کو, لیکن وہ مجھے بھی مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے گریبان میں دیکھوں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سمجھوں. اور بالکل اس پہ, لیکن تھوڑا سا یعنی میں اس کا کانٹیکس بھی دے دوں. میرا خود اس ٹائٹل پہ اعتراض ہے, دا پٹھان, کیونکہ ہم یہ ہے کہ پٹھان, یہ بادشاہ خان نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ جی ہمیں اس طرف والے لوگ جو ہے, اس نے ہندوستان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ لوگ پٹھان بولتے ہیں, اور دوسری طرف اشارہ کیا ایران کی طرف کہ یہ ہمیں افغان بولتے ہیں, اور انگریز بھی اس وقت تو ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے. لیکن میرے خیال میں انہوں نے ایک تو دیکھیں دا پٹھانز نہیں لکھا, اولاف کیرو کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے دا پٹھانز, اس کا سنگولر وہ ہے, پلورل یوز نہیں کیا دا پٹھان. تو ایک یعنی میری ریڈنگ اس کی یہ ہے انٹرپریٹیشن کہ غنی خان بیسیکلی ایک ٹپیکل پشتون سائیکی وہ ایکسپلین کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ایک قوم کے بارے میں یا ایک کلیکٹیوٹی کے بارے میں وہ ایک ماڈل کو اٹھا کے کہ جس میں اس کے تمام یعنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کلیکٹیوٹی جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن اس انڈیویجول میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے دا پٹھان نام اس لیے لکھا کہ اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ غنی خان جو ہے وہ اوروں کو پشتون ایکسپلین اور ڈیفائن کر رہا ہے, یعنی پشتون کی سائیکی کیا ہے, وہ پشتون سوچتا کس طرح ہے, اس کی جو کچھ عادتیں ہیں وہ عادتیں کیوں ہیں, مثال کے طور پر جو رسومات ہیں وہ رسومات کیوں ہیں. تو میرے خیال میں چونکہ وہ کلونیلزم کا دور تھا,
یعنی ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. تو اس لیے اس نے یعنی یہ میری ریڈنگ ہے, اگین میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ انہوں نے دا ادر کو یعنی وہ لوگ جو نان پشتون ہیں ان کو وہ ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ پشتون ہے کون. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک یہ ایک کنٹیسٹڈ آرگومنٹ ہے کہ پشتونوں کی تاریخ کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہ وہ یہودیوں کی جو لاسٹ ٹرائب ہے کہ ان کا وہ ایک قبیلہ جو گم ہو چکا تھا, پشتون وہ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی پشتون یہاں سے آئے وہ, تو وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آئی ہیو نو کنسرن ود دیٹ کہ پشتونوں کی تاریخ, کیونکہ انہوں نے بہت وہ کہتے ہیں کہ بس, اور دیکھیں کتنا پریکٹیکل اپروچ یعنی That was 5,000 years ago. I mean, جو بھی تھا وہ تو تھا, وہ نہیں, وہ بتا دیتا ہے کہ جی میں ہسٹورین نہیں ہوں. یعنی اس بات کا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب ہسٹری کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہسٹورین نہیں تھا, تو وہ پریزنٹ میں رہنے والے تھے. تو پریزنٹ میں وہ پشتونوں کو ایکسپلین اور ڈیفائن کرنے کی انہوں نے ایک کوشش کی ہے. I'll come to یہ جو وہ والا چیپٹر ہے اوریجنس کے بارے میں جہاں پہ جوز اور گریکس کی بات ہوتی ہے, وہ بہت ہلیریس ہے, وہ بہت مذاقانہ اس سے آپ کو ہنساتا ہے. لیکن آپ کی وہ بات کہ وہ اس بات پہ جس پہ آپ نے کہا کہ وہ پٹھان کے ریس کے بارے میں, پشتوروں کے ریس کے بارے میں اوروں کو بتاتا ہے, اس کی اپنی ایک بات ہے جو آپ کی بات کو ری انفورس کرتی ہے غنی خان کی. وہ کہتا ہے کہ پٹھان از ناٹ اے ریس, اٹ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. Yes, again, psyche. Exactly. پٹھان از ناٹ اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ سائیکی کو, اور پھر وہ پوری کتاب میں اس سائیکی کو یہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے چیپٹر آفٹر چیپٹر آفٹر چیپٹر. تو اب یہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. فرنٹیئر پوسٹ میں بھی ایک دوست ہے نا, وہ اس کتاب کے حوالے سے نہیں, وہ مذاقاً یہ بات کرتے تھے. اور دیکھیں غنی خان بھی اس کتاب میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پٹھان ہونا جو ہے یہ ایک کیفیت ہے جو کسی پہ بھی طاری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو وہ کہتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات نا کہ, اور اگین اگر ہم یعنی غنی خان کا یہ آرگومنٹ لے لیں کہ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ حالات میں پشتون بھی نان پشتون بن جاتے ہیں کہ اگر وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکلے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف پشتو بولنے پہ یا ڈاٹر سن اور اینی ادر آف پشتون پیرنٹس, یہ کافی نہیں ہے پشتون بننے کے لیے. پشتون بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی ہوں. ایگزیکٹلی. اب آپ جب چیپٹرس پڑھتے ہیں تو یہ کتاب اسی وجہ سے کہ اگر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے تو ایک ڈیپ سائیکولوجیکل اسٹڈی بھی ہے جس میں وہ سائیکی میں جاتا ہے, اور اس کے وہ انسائٹس اسی وجہ سے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں. آئی مین اس کو غنی خان کو تو ہم جانتے ہی ہیں فلاسفر پوئٹ کے حوالے سے, لیکن اس کتاب یہ جو بک ہے, آئی مین یہ اس لیے بھی ایک امیزنگ وہ ہے کہ اٹس اے ڈیپلی سائیکولوجیکل اسٹڈی جس میں وہ مختلف کیس اسٹڈیز کو بھی ان اے وے اور اسٹوریز کو اٹھا کے آپ کو بتاتا ہے کہ ایک پشتون اس سچویشن میں کس طرح بیہیو کرتا ہے اور کیوں بیہیو کرتا ہے, چاہے وہ کسٹم سے ریلیٹڈ ہو, اگر اس نے وہ کسٹمز بنائے ہیں تو وہ کیوں بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اور یا پھر وہ اس کی ریلیشن شپ اپنے ڈومیسٹک اس میں ہو, اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ اس کا ایٹیچیوڈ ہے تو وہ کیوں ہے, اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو وہ کیوں ایٹیچیوڈ ہے. اینڈ اور یہ صرف پھر وہ پشتون کے بارے میں نہیں ہو, لیکن یہ پھر پشتون مدر اور پشتون سسٹر اور پشتون وائف بھی اسی طرح اس کی طرح اب پھر وہی وہ جو ٹریڈیشن جو اس نے اپنے ہسبینڈ یا فادر سے لیا ہوا ہے وہ کس طرح اپنے بچوں میں پاس کرتی ہے, اس کے بارے میں بھی وہ بات کرتا ہے. تو جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ جو وہ فلسافیکل آسپیکٹ ہے غنی خان کا, جسے ہم کہتے ہیں کہ بھی فلسفی ہے, that also comes across very strongly in this book. Poetry میں تو ہے, نظر آتی ہے ہمیں,
لیکن پروز میں بھی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کافی فلسافیکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو انسائٹس ہیں وہ ڈیپلی سائیکولوجیکل بھی ہیں اس لحاظ سے. تو میں ایک پیسج پڑھنا چاہوں گا which I found was really interesting. اس کے یہ ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ آپ چاہے کیئر کریں یا نہ کریں پشتون کے، اور ظاہری بات ہے یہ 1947 کی بک ہے تو انگریز اور انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ whether you like it or not he is your neighbor. ٹھیک ہے، I mean he's talking about India and he's about talking about میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اور کو ایکسپلین کرتا ہے، کولونیل انڈیا کے بارے میں کہہ رہے، راج کے بارے میں کہہ رہے، and whether you like it or not he's your neighbor افغانستان. ٹھیک ہے، for whether you like it or not he's your neighbor and on the most unfortunate side of your house, the side that faces Russia. You must know him because Russia will have a lot to say about the shape of things to come. They will come to the Pashtun before they come to you. I mean, and that's it. I thought it was very So prophetic. Yes, prescient. Yeah. Prescient, so prophetic. Yeah. کہ یعنی رشین جو ہے وہ پہلے پشتونوں کے پاس آئیں گے، تو پھر اگین ہم نے دیکھا انقلاب ثور افغانستان میں آ گیا، پھر سوویت فورسز آ گئیں. تو دیکھیں غنی خان نے اس وقت جو ہے ان چیزوں کو پریڈکٹ یعنی اس حوالے سے کیا تھا. اورنگزیب کتاب کا اور ڈسکس کریں گے، لیکن میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ کتاب ابھی تک جو ہے پبلک ڈسکورس کا یعنی حصہ نہیں ہے یا ریڈنگ لسٹ میں نہیں ہے. تو اگین مجھے یہاں پر وہی ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم کتاب اور اس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کلونیلزم جو ہے اس کے ٹولز میں سے ایک ٹول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کالونائز لوگ ہیں ان کا اپنے ہیروز، اپنی ہسٹری، اپنے کلچر، ان سے ان کا اعتماد ختم کر دیتے ہیں. اور فار دیٹ میٹر مارکس کے جو ڈومیننٹ کلاسز ہوتے ہیں وہ اپنا وہ لے کے چلتے ہیں. لیکن کلونیلزم کا بیسک ٹول تو یہی تھا نا کہ جن لوگوں کو کالونائز کرنا ہے تو ان لوگوں کو سائیکولوجیکلی بھی یعنی قبضہ کنکر کرنا ہوگا. تو سائیکولوجیکلی کنکر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کا اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے تاریخ کے ساتھ، اپنے ہیروز کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیں. اور جو کالونائزر ہے یعنی سفید فام انگریز، وہ صرف اور صرف اوپریسر نہ ہو، وہ انسپائر بھی کر دے کالونائز لوگوں کو، تاکہ کالونائز لوگ جو ہے وہ کوشش کر دے کہ وہ اپنے اوپریسر کی طرح بن جائے. تو اپنے اوپریسر کی طرح بننے کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تاریخ کے ساتھ، آپ اپنے ہیروز کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو راف کیرو کی کتاب جو ہے وہ تو معلوم ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں، لیکن غنی خان والی جو ہے یہ کتاب معلوم نہیں. دوسری بات یہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اورنگزیب، میں پشتونوں کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں اور وہ پشتونوں کی تاریخ یا پشتونوں کے روایت جب آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں تو انگریز سے ویلیڈیٹ کر کے آرگومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس انگریز نے بھی تو یہ، یعنی مثال کے طور پر دا ویز آف دا پٹھان جو اسپین کی کتاب ہے، جنرل اسپین کی، اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی اس کتاب میں بھی اس نے لکھا تھا کہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں، اور افکیروں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس طرح کیوں کر لیتے ہیں. تو اگین یہ وہی بات ہے کہ جی ہم اپنے گھر کے اندر کیا طور طریقے ہم نے اپنائے رکھے ہیں، ان کو اگر ہم جسٹیفائی کر دیں اس بنیاد پر کہ کسی اور کے گھر والے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس طرح بیہیو کرتے ہیں، تو ایک اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے. دوسرا ایلیمنٹ اگین ہم کہہ سکتے ہیں لینگویج کا، چونکہ غنی خان اس کی یہ ایک کتاب مجھے، ویسے غنی خان نے اردو میں بھی خود ہی ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے، نہیں اس کو لکھا ہوا ہے
اس کو نہیں, اچھا اس کے اور بھی اچھا اردو میں رائٹ وہ اس کے رائٹنگس ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ غنی خان جو ہے وہ کتنے اوپن مائنڈیڈ اس میں تھے. شاعری ٹھیک ہے ان کی ساری جو ہے وہ پشتو زبان میں ہے, لیکن اردو میں بھی ان کی تصانیف ہیں, اور انگریزی میں ہم ان کا یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے جس سے ہم کلونیلزم کی وجہ سے گزرے, لیکن 1947 میں جب کلونیلزم آسٹینسبلی یہاں پر ختم ہو گیا, تو ہم ایک اور کلونیل فریم ورک وہی رہا, لیکن بہرحال ماسٹر اس کے چینج ہوئے, کہ جس میں اگین پشتونوں کو ڈیمونائز کرنا شروع کر دیا, اور مارجنائز کمیونٹی, صرف پشتون نہیں, پھر اس میں بلوچ بھی, ان کو بھی ڈیمونائز کیا جاتا ہے, پشتون کو بھی, گلگت بلتستان جتنے بھی مارجنائز کمیونٹی ہیں ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. تو اس پروجیکٹ کا حصہ یہ بھی تھا کہ اس کتاب کو منظر عام پر نہیں لانا, کیونکہ جب آپ اس کو منظر عام پر لائیں گے تو یہ جو پشتون کا جو ٹپیکل امیج کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کلونیلزم کے دور میں بھی اور 1947 کے بعد, تو اتنی ریفائنڈ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس امیج کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہ باقاعدہ اس کو چیلنج کرتا ہے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کہ یعنی تو اس لیے اس کتاب کو سین سے ہٹا دیں. جب وہ کسٹمز کی بات کرتا ہے, جب وہ اپنے لاس کی, اپنے لینڈ کے لاس کی, جب وہ کسٹمری بیہیویئر کی بات کرتا ہے اپنی سوسائٹی میں, گاؤں میں, اس میں ان سب چیزوں کو وہ کانسٹنٹلی انگلش لا اور انگلش ایٹیچیوڈس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے, جس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر میں اس طرح کر رہا ہوں تو آپ بھی اس طرح کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو, آپ کے لاس جو ہیں وہ آپ کے ایسے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک سٹی میں رہتے ہیں, سٹی کا وہ مثال دیتا ہے. لیکن میرے پشتون کے پاس فار ایگزامپل اس کے پاس نہ ہسپتال ہے, نہ اس کے پاس اسکول ہے, نہ اس کے پاس سیفٹی ہے, سیکورٹی, وہ پہاڑوں میں رہتا ہے, اس کو اپنے اینڈ ہی از پور, بار بار پاورٹی کا وہ لے کے آتا ہے, اور پاورٹی کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس بات کو بھی باندھتا ہے کہ وہ بڑا اسٹرانگ فائٹر تو ہے لیکن ہی از اے پور سولجر, وچ مینس یو کین ایزیلی بائی ہم آف بیکاز ہی از, وہ جو انگریز کا جو فائٹر کا یا جو اسٹیریوٹائپ ہے اس کو بھی وہ ڈسکس کرتا ہے. بٹ دا پوائنٹ دیٹ یو میڈ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب کولونیل رولرز نے اپنا جو بھی ان کا بیانیہ تھا ایک اس ریس کے بارے میں, اس کو بتانے کے لیے یہ دوسرا وہ کیا, ختم کیا یا اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. کیا یہ ڈسکنیکٹ آج تک ہمیں ہانٹ نہیں کر رہا؟ بالکل, میں نے بات یہ کی نا کہ کلونیلزم ختم نہیں ہوا, کہ نا ماسٹر چینج ہو گئے, فریم ورک وہی ہے جس کے اندر, یعنی مثال کے طور پر میرے اور آپ کے لیے وزیرستان جو ہے وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بیٹھ کے تجزیہ کار سو کال جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. اگین ہم کتاب تک ریسٹرکٹ رہیں گے, لیکن ایگزامپل کے طور پر میں کہہ دوں, اور یہ کسی وقت ڈان میں میرا آرٹیکل بھی اس پر پبلش ہوا تھا, سوات کے اندر مثال کے طور پر یہ فضل اللہ والا ڈرامہ جب چل رہا تھا, تو اس وقت پاکستانی ایک ٹیلی ویژن چینل پر ایک ریٹائرڈ جرنیل صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سوات میں یہ ٹیررزم اور ملیٹنسی اس لیے ہو رہی ہے کہ سوات جو ہے اس کی باؤنڈری باجوڑ اور افغانستان کے ساتھ لگتی ہے. دیکھیں نا, وہ کہیں پر نہیں لگتی. یہ ہم نے اس آرٹیکل میں اس کا ذکر بھی کیا کہ دیکھیں یہ اتنے ill informed ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سوات جو ہے اس کی باؤنڈریز کہاں, باجوڑ کے ساتھ سوات کی کوئی باؤنڈری نہیں لگتی, افغانستان کے ساتھ سوات کی جو ہے وہ کوئی باؤنڈری نہیں لگتی. انگریز ایک حوالے سے ان سے ڈفرینٹ تھے کہ انگریز نے فزیکلی ان سب جگہوں, یعنی مثال کے طور پر وہ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے, باعث اس میں ہوگا, پریجوڈس اس میں ہے, لیکن وہ اس قسم کی جو ہے کم علمی کا مظاہرہ مثال کے طور پر اپنی کتاب میں وہ کبھی نہیں کریں گے. اوریجن کی طرف تھوڑا سا I would like to read, بڑا یہ انٹرسٹنگ اس کا پیسج ہے. وہ کہتا ہے کہ غنی خان کہتے ہیں کہ I have been very curious about his origin.
The his origin यानी पश्तून Pashtun के हाँ Pathan, you know. I have been very curious about his origin. The oldest. और एक मिनट, Yeah. मैं वही सॉरी मैंने आपको कट किया, देखिए ना कि आई एम वेरी वरीड अबाउट हिज ओरिजिन, जो शुरू में हमने बात की ना हाँ. कि वो एक Single. इंडिविजुअल हो, Yeah. लेकिन वो इंडिविजुअल कोई अलग थलग पश्तून नहीं, He's representing, you know, जो सबका वो है. एग्जैक्टली हाँ. वो सबका एक यानी हम कहते हैं कि A तमाम typical case, you know. हाँ टिपिकल केस, हाँ, exactly. तो इसलिए वो देखें देयर यूज नहीं करता, हाँ. वो हिज यूज Use करता है, करता है और तभी वो जो शुरू में जो टाइटल भी है वो सिंगुलर में है. Exactly. Yeah. Sorry, I've been very curious about his origin. The oldest writer I could consult about him is that charming old humbug Herodotus, who believed all he heard and wrote all he believed. He refers to the Pathans part of the world as Bactria and says it is inhabited by a small dark people who deal in gold and spices. He goes on to say that this gold is collected at great risk of life in the desert from ants as big as dogs who bring it out from the bowels of the earth. The sun in this gold field is too hot for any animal except the camel. So when the ants who are supposed to indulge So when the can't get. So when the ants who are supposed to indulge in road and town building only at night retire from the sun into their holes, the Bactrians rush in on their camels and collect the gold and gallop back to get out of the home of those men eating ants before sunset. Many of them says the kindly Herodotus are killed, but some get away with the precious metal. And here is the interesting part. This proves two things: that the Bactrians were not as good warriors as the Greeks, but they were better liars. You know, ants के बारे में और उसके बारे. That the world had a system of trade rights and monopoly even the time of Alexander. That this is the only argument in favor of the theory that then the Pathans might have been Jews because of the gold, you know, gold hunt और उसके बारे में. और जब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसको इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा, हाँ, okay, हमारे रीडर्स के लिए Readers. इसका ये पूरा आर्गुमेंट क्या है, Yeah. यानी उसके बारे में. हाँ, ऑरिजिन्स के बारे में कहता है कि you know, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन जो मेरे पास वाहिद एक सोर्स है वो हेरोडोटस है, जिस पर वो इत्मीनान भी जिस पे वो इत्मीनान भी, क्योंकि वो कहता है कुछ वो उस सब चीज़ों पे यकीन करता है जो वो सुनता था, और जो वो जो जिस चीज़ पे वो यकीन करता था वो उसको लिख बैठता था, तो उसको हम्बग कहता है कि ही इज यू नो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम्बग है, या हम्बग है. तो फिर वो कहता है कि यू नो हेरोडोटस के मुताबिक पठान्स का जो लैंड था उसको बैक्ट्रिया कहते हैं, और यहाँ पे छोटे कद के लोग होते थे जो कि गोल्ड और स्पाइसेस में मसालों में वो उसमें वो करते थे, ट्रेड करते थे. फिर वो कहता है कि गोल्ड जो एक मेड अप स्टोरी है कि ये जो गोल्ड होता था यहाँ पे बड़े बड़े चूंटियाँ होती थी कुत्तों के साइज के ऑलमोस्ट, जो कि वो डेजर्ट में जाती थी और वो चूंकि गोल्ड नीचे होता था तो वो जमीन से गोल्ड निकालती. दैट्स इंटरेस्टिंग. वैसे दिस लैंड हैज सो मेनी मिनरल्स एज वेल, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो वो उसको वो निकालता था. कुछ और चूंटियां लगी हुई हैं उनको, on as big as I know. Yes. So तो वो उसमें से वो निकालते थे, और फिर कहते हैं कि ये जो बैक्टियंस थे जिसको वो पठान्स के साथ वो करता है, ये इंतज़ार करते थे कि जब एंट्स वापस चले जाते थे अपने उसको यू नो रात को, तो ये जल्दी से जाके वो गोल्ड अपने कैमल्स पे ले आते थे वापस अपने उस पे. तो कहते हैं कि ये इससे 2-3 चीज़ें प्रूव होती हैं कि बैक्टियंस जो थे वो तो अच्छे वॉरियर्स नहीं थे, where on the other hand you know the concept is कि Pashtuns are good warriors, you know. तो अच्छे warriors नहीं थे ये, उसमें कैमल्स के साथ जाके और वो निकालते थे. और फिर वो उसी हवाले से जो हेरोडोटस के हिस्ट्रीज में हमें वो मिलता है पश्तूनों का, तो वो ये है कि वो पठान दुनिया के उस हिस्से का जिसको वो बैक्ट्रिया कहते हैं उस हिस्से में होते थे, और ये छोटे से कद के लोग होते थे, और ये जगह जो थी काफ़ी गर्म जगह थी, और ये ज़्यादातर
گولڈ میں اور مسالوں میں تجارت کرتے تھے. پھر کہتا ہے کہ ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ اس علاقے میں اس بیکٹریا کی جگہ پہ بڑی بڑی چونٹیاں ہوتی تھیں آلموسٹ کتوں کے سائز کی, اور وہ زمین کو ڈگ کرتی تھیں اور زمین کے اندر جا کے وہاں سے گولڈ نکالتی تھی. اور پھر جب وہ گولڈ نکالتی تھی تو کہتے ہیں کہ اب چونکہ گرم علاقہ تھا تو یہاں پہ صرف کیمل وہ کر سکتے تھے, ٹریول کر سکتے تھے, اور اونٹ جو اونٹ تھے, اور بیکٹیرینس کے پاس اونٹ ہی تھے. تو یہ انتظار کرتے تھے کہ جب رات ہوتی تھی تو رات کو وہ کیا ہوتے تھے کہ وہ چونٹیاں واپس, ہاں, جب وہ واپس زمین میں گھس جاتی تھی, وہ کرتی تھی, تو یہ جلدی سے جا کے جو گولڈ ہوتا تھا وہاں سے وہ لے آتا تھا. اب یہ کہانی یہ تو کرتا ہے, لیکن پھر اور اس طرح اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے چونٹیاں بھی مرتی تھیں اور بیکٹیرینز بھی مرتے تھے, ان کے آپس میں چونٹیوں کے ساتھ اسٹرگل ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ دس پروفس مینی تھنگس. اس کی یہ اگر کہانی کو دیکھ لیں اور یہ تھوڑا سا اور یہ کہانی ہیروڈوٹس کی فنی ایلیمنٹ. اب اس کی جو اپنی انٹرپریٹیشن ہے وہ بڑی فنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ the Bactrians were not as good warriors as the Greeks, but they were better liars. کہ بیکٹرین اتنے اچھے واریئرز نہیں تھے, اتنے اچھے جنگجو نہیں تھے جتنے گریکس تھے, لیکن وہ گریک سے بہتر جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں سسٹم تھا ٹریڈ رائٹس کا, تجارت کے حقوق کا, اور اور کس کی مناپلی ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے, الیگزینڈر کے ٹائم میں بھی. ٹھیک ہے, یہ بیکٹرینز الیگزینڈر کے ٹائم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اینڈ دیٹ از دی اونلی آرگومنٹ ان فیور آف دا تھیوری دیٹ دین دا پٹھانس مائٹ ہیو بین جوز. وہ اس طرح لنک کر دیتا ہے نا اس تھیوری کے ساتھ کہ یہ گولڈ ہے نا. مطلب یوزلی جو اسٹیریوٹائپ ہے جوز کے بارے میں, اور جو کہ وہ دولت کو جمع کرتے ہیں نا مثال کے طور پر, تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر پٹھان واقعی جو ہے تو شاید اس ٹرمز میں ہے. ویسے ہیروڈوٹس نے جو وہ کہہ رہے ہیں فکشنل ایک سٹوری جو بنائی ہے اور جو اس کے خیال میں یہ ریئل تھی, ویسے آج بھی پشتون لینڈ میں یہی صورتحال کچھ چل رہی ہے. کہ گولڈ جو ہے, گولڈ کو آپ اوور آل منرلس کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ, وہاں سے جو ہے زمین سے نکالتے ہیں, پھر ان کو چونڈ کی طرح ان کو نکال لیتے ہیں. یس, اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ. لیکن یہ ہے نا وہی کہ غنی خان, اب یہ بھی شو کرتے ہیں نا کہ غنی خان کتنے ویل ریڈ تھے. یعنی اس نے جو ہے ہیروڈوٹس جو ہے اس کے تمام اکاؤنٹس کو, اور دوسری بات یہ کہ وہ کتنا کریٹیکل پرسپیکٹیو رکھتے تھے کہ چیزوں کو صرف پڑھنا نہیں ہے, چیزوں کو پھر ایویلویٹ بھی کرنا. کیونکہ ہمارے لیے تو یہاں پر دیکھیں, اگین میں کہوں گا کہ انگریز کا لفظ جو ہے وہ ایک صحیفے کا لفظ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن غنی خان یعنی ویسٹرن سورسز جو ہے ان کو بھی ڈیبنک کر دیتے ہیں بڑے انٹلیکچولی اور ایکسائٹنگ لینگویج پہ. آئی مین آپ کو ہیروڈوٹس کو آپ کو سمجھا دیا انہوں نے ان اے وے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جو سنتا تھا اس پہ یقین کر لیتا تھا, اور جس پہ یقین کر لیتا تھا اس کو لکھتا تھا. تو یو ناٹ ٹو ٹرسٹ ہیروڈوٹس, اس کی ہسٹریز ویسے پڑھی جاتی ہے اور کافی اس کو بڑا مقام بھی حاصل ہے. جب اس میں دیکھیں جرنلسٹوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹپ ہے اس بات میں کہ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ جو کچھ سن لیتے ہیں آپ اس کو ایز اٹ از رپورٹ نہ کریں. وہ ضروری نہیں بلیو نہ کریں. یس, آپ جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیو کرتے ہیں. تو اسی لیے, اور یہ صرف جرنلسٹ کے لیے نہیں, یہ تمام رائٹرز کے لیے. اور دیکھیں اگین پھر مذہب کے اندر بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی بات سن لی تو بغیر تصدیق کے اس کو
آگے آپ آپ نے نہ پھیلائیں. کر دیا. ابھی مذہب کے بارے میں بھی مسٹکس کے بارے میں اور پریس کے بارے میں بھی اس کا ناٹ مسٹک بٹ پریس کے بارے میں ضرور. وہ چیپٹر ہے تو اس پہ بھی جائیں گے. ہاں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ ریشلی ہی از کلیئرلی گریک. غنی خان کہتے ہیں کہ گریک ہے crossed with something, what that something is I don't know, کہ کس چیز کے ساتھ وہ کراس ہوا ہے. nor would I worry about it any further. میں اس پہ اچھا پریشان یعنی پشتون جو ہے یہ گریک ابھی وہ اس کو تو اس نے ڈبنک کر دیا نا جوز والے اس کو کہ وہ لاسٹ ٹرائب کے اس پہ. لیکن پھر کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ گریک ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کسی کی چیز کے ساتھ کراسڈ ہے. اب وہ کس چیز کے ساتھ کراسڈ ہے میں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوں گا کیونکہ وہ جو تھا وہ 5000 سال پہلے. اور پھر وہ آتا ہے بدھسٹ کے بارے میں. کہتا ہے کہ وہ ہی واز اٹ از obvious کہ ہی واز بدھسٹ کیونکہ اس کے تو ہمیں کنٹمپریری آثار ملتے ہیں بیفور ہی بیکیم مسلم. اور اس سے پہلے وہ ہندو تھا. جب وہ بدھسٹ بنا اس سے پہلے وہ ہندو تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سب باتیں کہہ کے کہتا ہے کہ شاید پشتون کا جو یہ کیریکٹر ہے یہ جو فیوریس ہے یا فیروشسنس ہے اس کے کیریکٹر کا یہ شاید اس بدھزم کے نان وائلنس کے اگینسٹ ایک ریبیلین ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی. ویسے اس بارے میں غنی خان نے ایک اور موقع پر اس کتاب میں تو نہیں ایک بڑی زبردست بات کی ہے جو کہ بہت سارے کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر کر دیتے ہیں آپ کے. ایٹ لیسٹ میں نے تو اس کو اسی طرح وہ فیل کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بدھزم کے دور میں یہاں کے لوگ وہی پشتون کہتے ہیں کہ یہ آرٹ میں اس کمال تک پہنچ چکے تھے کہ یہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو بھی کنکریٹ فارم میں بنا دیتے تھے, ڈرا کر دیتے تھے. اس میں وہ کہتا ہے ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ جی پشتونوں نے بدھا کو نہیں دیکھا تھا لیکن بدھا کے وہ اسٹیچو بھی بناتے تھے, اس کی وہ پینٹنگ بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور اس کو ویسے دا تھیوری آف رپچر کہا جاتا ہے اس کا. اس نے پشتو کا ورڈ اس کے لیے یوز کیا تھا شلون. تو اس نے کہا کہ ہنز نے پھر جب حملے کی تو اس نے ایسی ماس اسکیل پر تباہی کر دی کہ جو لوگ زندہ بچ گئے, جو پشتون یا لوکل انڈیجنس جو لوگ, کہ انہوں نے نئے سرے سے سویلائزیشن کا آغاز کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا رپچر آ گیا کیونکہ سویلائزیشن ایک کنٹینیوٹی کا بھی نام ہے, ایک تسلسل کا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ آ گیا اس میں کہ نئے سرے سے جب انہوں نے زندگی شروع کر دی تو وہ زندگی صرف نہیں تھی, وہ نئے سرے سے تہذیب جو ہے اس کا آغاز بھی انہوں نے کرنا تھا. اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پشتونوں کے ہاں جو ہے رنگوں کے نام وہ بہت کم ہے. تو یعنی جو لوگ ایبسٹریکٹ آرٹ کرتے تھے آج ان کے پاس 8-9 نام ہے ٹوٹل کلرز کے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ وہی تھا کہ ایک رپچر آ گیا تھا ان کی سویلائزیشنل جو جرنی ہے اس میں. یہ جو آپ نے سویلائزیشن کی بات کی, یہ اس کا جو چیپٹر ہے 6 چیپٹر کسٹمز پہ, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور پشتون کے جو سویلائزیشنری جو انسٹنکٹس ہیں اس کے بارے میں پہلے تو وہ بات کرتا ہے کہ وہ جن علاقوں میں رہا ہے, جن جگہوں پہ رہا ہے, وہ کٹ آف تھے, لائک ماؤنٹنس اور اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ وے بیک دین. تو ایٹ لیسٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ انگریز کے زمانے میں بھی یہ سچ ہی تھا. تو وہ ایک جگہ پہ تو پہلے کسٹمز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ when a law is bred into the very fiber of a race it becomes a custom. اور پھر وہ کسٹم کے ساتھ کس طرح سویلائزیشن کو ریلیٹ کرے گا یہ میں آگے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. when a law is bred into the very fiber of a race it becomes a custom and persists long after the need is gone and the occasion forgotten. For man gives to his children not only the shape of his nose and the cranks in his character, he also teaches them his fears and forebodings, his songs and curses. He molds his child as nearly as he can on his own shape. تو وہ کسٹم کو کہتا ہے کہ وہ جو ہے جب کوئی بھی قانون, چاہے وہ وربل ہو, ووکل ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ریٹن ہو, جب وہ کسی ریس کے فائبر میں چلا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک وہ کسٹم بن جاتا ہے. اور
جب اس کی نیڈ گزر بھی جاتی ہے تو وہ ریلیونٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ وہ اس کو سویلائزیشن کو کیا بات ہے. سویلائزیشن از اے کنٹینیوس سرنڈر آف انڈیویژل پرفیکشنز ٹو ماس امپرفیکشن. جو سویلائزیشن ہے وہ ذاتی جو ایک انفرادی پرفیکشن ہے وہ ماس امپرفیکشن کو سرنڈر ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو وہ کر دیتے ہیں, سیکریفائس کرتے تھے. سویلائزیشن از ناٹ بلٹ آن دا سانگس آف ڈان وانس بٹ آن دا سالڈ اینڈ پائس resolutions of respectable middle-aged old husbands. That is why it is so poor in laughter. Each generation inherits a load of complications, adds to it, and then passes it on to the next generation. The load of laws and beliefs increases from age to age until the feet that have to carry it grow too weak for it. Then the crash comes, the culture dies, the worn-out runner drops out of the race. Those with stronger legs and lighter loads race forward. Aurangzeb, I want to stay with this text for a while. Right, okay. کیونکہ اس میں دیکھیں غنی خان نے اینتھروپولوجیکلی اسپیکنگ بہت اچھی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے لا, کسٹم, سویلائزیشن اور کلچر کی, اور اس کی جو ہے وہ سٹوری بتا دی ہے کہ سیکوینس اس کا کیا ہوتا ہے. دیکھیں اینتھروپولوجی میں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جب ایک قانون وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس معاشرے کا اس نے فائبر کا لفظ یوز کیا ہے نا, کہ یعنی آپ کے خون میں, آپ کے رگو اس میں, تو دین یو نو اٹ بیکمز اے کسٹم. یعنی اس سے وہ رواج یا دستور جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن ایک رائٹر ہیں جوزف کیمبل جس نے میتھالوجی پر بہت زبردست کام کیا ہے, بہت بڑا نام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو انسانوں کے انسٹنکٹس ہیں نا, جبلت جسے کہتے ہیں, تو یہ کسی زمانے میں انسانوں کی عادتیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ عادتیں جو ہے یہ اگین غنی خان جو بات کرتا ہے نا, جوزف کیمبل اسی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ عادتیں یعنی ہیبٹس وہ جب مسلسل پریکٹس میں ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ سوشل فائبر جو ہے اس کا حصہ بن جاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ انسٹنکٹس بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بایولوجیکلی بھی. یعنی مثال کے طور پر ہم دیکھیں انسانوں میں جتنی جبلتیں ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ہیبٹس تھیں, پریکٹسز تھیں. ہم برڈس کے اندر, اینیملس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں, مثال کے طور پر یہ برڈس کس طرح کے گھونسلے بناتے ہیں, انسٹنکٹس, ہاں یہ سارے انسٹنکٹس, تو یہ کسی وقت جو ہے یہ عادتیں تھیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک اور رائٹر ہے جس نے پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ لکھا ہے, وہ ایک بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھیں انسان اور جانوروں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور کریٹیو نہیں ہوتے, انسان انسان جو ہے وہ کریٹیو ہوتے ہیں. اچھا جانور کریٹیو کیوں نہیں؟ ادروائز تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بات عجیب ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرندے کتنے کریٹیولی اپنے لیے گھونسلے بناتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یس یہ بات درست ہے کہ اینیمل جو ہے وہ بڑے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ہم ان سے حیران ہو جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وہ انڈیویجول ایفرٹس کی نہیں ہوتی, وہ کریٹیوٹی اس کے اسپیشی کی ہوتی ہے, انڈیویجول کی کریٹیوٹی نہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں ایک ہی نسل کے پرندے ہیں, وہ سب کے سب ایک ہی طرح کے گھونسلے بنائیں گے, مٹیریل بھی ایک ہی قسم کا ہوگا. اگر کوئی کریٹیوٹی ہے تو یہ ان کی اسپیشی کا ہے, انڈیویجول کا نہیں ہے. انسانوں میں یہ ہے کہ انسانوں میں پھر ہم انڈیویجولی بھی بہت, لیکن غنی خان چل رہے بچے دغم بند کرتا. ہاں ایزی سر بس میکسیمم 10 minutes. The customs are the only tools with which primitive man carves the shape of his culture.
ٹھیک شو او بیا دا پښتونولي ته راځي کنه چې مطلب دا زه پښتونولي پوینټ لازمن راول او بس په دې به ختم یا دا مطلب انسټینکچوال دی چې ته د سروایول په هغه سوسایټي کې او هغه د کې دا ویم کنه وستا سره سټیټ نشته ستا سره تانه نشته تاسو سره کوچ نشته at least مطلب دا کوم ځای کې چې دا ګوره دا ته ټرایبل ډسټرکټ سره کنه هغه سره ورته کنه ایگزیکٹلی پالو فریری ایک بہت زبردست بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جانور جو ہے وہ انڈیویجولی کریٹیو نہیں ہوتے. آپ پیڈاگوجی آف دی اوپریسو بات کر رہے ہیں. ہاں میرے خیال میں یہ اس میں لیکن شاید دوسری کتاب میں بھی ہو اس کا لیکن میں مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد. تو وہ کہتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ کلیکٹیولی تو کریٹیو ہوتے ہیں لیکن انڈیویجولی وہ کریٹیو نہیں ہوتے. اگر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک پرندہ وہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے تو اسی اسپیشی کے تمام برڈز اسی طریقے سے گھونسلے بناتے ہیں. کسی میں چونکہ کریٹیوٹی نہیں ہے تو ایک گھونسلہ دوسرے سے ڈفرینٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ اس لیے بھی ڈفرینٹ ہے کہ انسان انڈیویجولی کریٹیو وہ ہوتے ہیں. تو ایک وہی تو جوزف کیمبل کا جو میں نے بات کہی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عادتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسٹنکٹس بن جاتی ہیں. یعنی مسلسل جب آپ ایک کام ایک خاص انداز میں کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ انکانشیسلی بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ آپ کا انسٹنکٹ بن جاتا ہے. اس لیے ہم اکثر گفتگو میں کہتے بھی ہیں کہ میں نے انسٹنکٹیولی ایسا کیا یعنی وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ ہم نے اس طرح کیا. دوسری اس میں غنی خان یہ بات جو کرتے ہیں نا تو دیکھیں غنی خان کے بعد ایک فلاسفر آئے تھے فرینچ التوسر نے یہی کہا تھا. وہ اس نے کہا تھا نا کہ اپریٹسیز ہوتی ہیں کچھ اسٹیٹ کی اپریٹسیز ہوتی ہیں کچھ کوئرسیو ہوتی ہیں کچھ نان کوئرسیو ہوتی ہیں. تو اس میں وہ وہی کہتا ہے کہ جی مثال کے طور پر کسی بچے کا کس قسم کے گھر میں ماحول ہوتا ہے کون سے انوائرمنٹ میں وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ بیہیو بھی کرتے ہیں. غنی خان نے وہ یہ کہتا ہے نا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ he knows his customs before he knows how to eat. یس اس سے پہلے کہ وہ یہ سیکھے کہ وہ کس طرح کھائے اس کو اپنے as if it's in his blood, you know, as if it is in his genes, you know. وہی ہم کہتے ہیں It is bred in instinct. him. Yes. It is bred in him. It is mixed in his bones and works in his liver. He does not have to go to a learned man in a wig to know the law against which he sinned. He knows it as soon as he does it. He is his own judge and jailer. His ancestors have seen to it that he does so. ٹھیک ہے. اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے بن جاتا ہے کہ غنی خان elsewhere, you know, in the book he says کہ بھئی یہ سب چیزیں یہ کسٹمز جو نکلے ہیں یہ اس لیے بھی نکلے ہیں کہ یہ چونکہ سویلائزیشن سے دور رہا ہے مشکل ٹرینز میں رہا ہے ماؤنٹنز میں رہا ہے تو ایک اپنا لا اور اپنا کسٹمز ایوالو کیے ہیں جس نے خود اس کو ایک سویلائزیشن دیا. اور پھر فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کورٹس نہیں تھے اس کے پاس پولیس نہیں تھا اس کے پاس اسکول نہیں تھا ہسپتال نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اس میں یہ کسٹمز جو پشتون ولی کی جو بات ہے پھر وہ ایوالو ہوئے اور پھر اس نے اس کے اندر جو ہے کمیونٹی کے اندر یا وہ ٹرائبل سسٹم کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے یا جو لوگوں کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو شیپ کیا. اور جو یعنی دیکھیں اس کو ہم اپنے ٹرائبل ڈسٹرکٹس پر بہت آسانی سے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی تو سو کارڈ مرجر ہو گیا اس کا لیکن ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں وہی اور ہمارے اس پشتون ولی کو پھر بہت بدنام بھی کر دیا گیا ریاست کی طرف سے. تو وہی تھا کہ دیکھیں ٹرائبل ایریا کے اندر کورٹس نہیں تھے. وہ آپ والی بات ہاسپٹل اسکول وہ پھر بعد میں تو شروع ہوئے. تو یہ سب تو انسانی معاشرے نے کسی قانون کسی ضابطے کسی قاعدے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی تھی نا. تو اس کے لیے اسی لیے غنی خان کہتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس جب یہ چیزیں نہیں تھی تو انہوں نے پشتون ولی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو
जन्म दे दिया Yeah. ताकि कलेक्टिव ज़िंदगी गुजारने के कुछ प्रिंसिपल्स हों, Yes. कुछ उसूल हों, Yes. क्योंकि अदरवाइज़ तो एक अनार्की होगी फिर। Yes. और हर इंडिविजुअल अपने लिए कानून वो बन जाएगा। Exactly. तो ये पश्तून वली एज अ कोड ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, तो वो कोड ऑफ लाइफ इस वजह से डेवलप हुआ था कि जो सो कॉल्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। Exactly. And he puts it so beautifully. वो कहता है कि for customs are the only tools with which primitive man carves the shape of his culture. It is a stroke of the brush in the hands of man, the artist. It is not a stroke of lightning. It has a purpose, a will, and a definite meaning, however awkward the shape. You know, आप उसको जिस तरीके से भी समझे, जिस तरीके से भी इंटरप्रेट करें, लेकिन उसके लिए इसकी मीनिंग है और इसके लिए उसका यूज है. So I mean there's just a lot more to this book. And we can't possibly एक सिटिंग में तो उसको डिस्कस नहीं कर हम सकते. करना भी नहीं चाहते मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें वी डोंट वांट टू स्पॉइल दिस फॉर द लिसनर्स, व्यूअर्स हमारे लिए, ताकि वो खुद भी पढ़ लें. मेरे ख्याल में औरंगज़ेब इसको यहाँ पर ख़त्म आज के पॉडकास्ट को ख़त्म कर देते हैं. जी नाजरीन, हमने आज के पॉडकास्ट में गनी खान की जो किताब है द पठान, उस पर डिस्कशन की, और ये इस ख्याल से कि शायद हमारे ये ख्याल गलत भी हो कि गनी खान की इस मास्टरपीस को मुसलसल इग्नोर और नेगलेक्ट किया जा रहा है. अगर और मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ पश्तूनों के लिए, जितने भी बुक लवर्स हैं मैं उनको कहूँगा कि अगर इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कई सवालात जो है उसके जवाबात आपको मिल जाएंगे, क्योंकि स्पेशली 9/11 के बाद पूरी दुनिया जो है वो पश्तूनों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की थियरीज़ वो बना रहे हैं, और कुछ उनके जहन में कन्फ्यूजन्स भी हैं. तो मेरे ख्याल में अगर गनी खान की द पठान किताब उसको पढ़ा जाए तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो आपके हल भी हो जाएंगे. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.